نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے معزز صدر اجلاس وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے ذمہ داران جلسہ سامنے بیٹھے ہوئے چاروں اطراف وہ اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں نوجوان بھائیوں عزیز بچوں اور پنڈال کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام محترم سامعین رات کافی ہو چکی ہے لگ بھگ 3 بجنے کو ہے پنڈال بھی خالی ہے سننے میں آیا کہ ابھی مہیلا پنڈال کے اندر کچھ ہماری مائیں اور بہنیں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں میں خود کنفیوز ہوں کہ اتنی رات کو میں آپ لوگوں کے سامنے کیا بتاؤں اس کے باوجود بھی حالات کو وقت کو
اور آپ لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن کریم کے اندر سے سورۃ النحل کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی ہے۔ انشاءاللہ جب تک آپ لوگ ساتھ دیں گے اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میری گفتگو آپ لوگوں کے سامنے ہوں گی انشاءاللہ۔ محترم سامعین و حاضرین جلسہ، گزارش ہے کہ آپ لوگ پیچھے بات نہ کریں۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث کا ترجمہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے علاقے میں ہر روز کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے۔ میں بھی آپ کے علاقے کا رہنے والا ہوں، میں بھی آپ کے سنولی کا رہنے والا ہوں، لیکن میرا سنولی میں رہنا نہیں ہوتا ہے۔ میں لگ بھگ 7 سال سے میں دوسری جگہ میں رہتا ہوں، اور سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ سے میرا گھر آنا ہوتا ہے، تو میں اچھی طرح واقف ہوں کہ ہمارے کٹیہار میں سیمنچل ایریا میں ہر روز ہر رات کہیں نہ کہیں پروگرام ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے، بڑی بڑی کانفرنس سے منعقد کی جاتی ہے، اور ہم اور آپ رات کے 1 بجے 2 بجے 2:30 بجے تک بیٹھ کر علماؤں کی زبان سے قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک چیز جو ہے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، میں پھر سے گزارش کرتا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہوئے آپ بات نہ کریں، اگر بات کرنے کا دل کرے تو آپ یہاں سے نکل جائیں۔ جو میں بول رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے وہ یہ ہے کہ ایمانداری کے ساتھ ایک مسئلہ بتائیے۔ آج جو جلسے کے نام پر کروڑوں پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، جو پنڈال آپ لگائے نا ان سے تو 1 لاکھ کو آیا ہے، 1 لاکھ کو آیا ہوگا۔ پھر بتائیے جلسے کے نام پر کروڑوں روپیہ آج ہماری قوم کا جو ہے پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ کیا کوئی مثبت رزلٹ ہے؟ آپ جو قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں کہ اس پر عمل کرتے ہیں؟ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ جو شام سے لے کر اب تک بیٹھے ہوئے مجھ سے کہہ رہے کہ کئی علماء کرام آئے، ان کی زبان سے آپ قرآن و حدیث کی باتیں سنیں، کیا آپ اس پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ عمل کریں گے نا؟ بولے انشاءاللہ، یا نیند آ رہی ہے آپ کو؟ عمل کریں گے نا؟ شام سے لے کر اب تک جتنی بات آپ لوگوں کے سامنے ہوئی، بولے انشاءاللہ۔ اس لیے یہ حدیث سنتے جائیے، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتا ہے کہ قیامت کے روز، صحیح حدیث ہے، کل قیامت کے روز ہر انسان میدان محشر میں کھڑا ہوگا، اور کوئی بھی انسان اس وقت تک وہاں سے حرکت نہیں کر سکتا۔ ترمذی کی حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمام کے تمام لوگ کھڑے ہوں گے، کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہل نہیں سکتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتا۔ کب تک؟ اس وقت تک جب تک وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے۔ ہر انسان سے قیامت کے روز 5 سوال آج کیا جائے گا، 5 سوال پوچھا جائے گا، اور ہر انسان جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ 5 سوال کیا ہوں گے آپ سننا چاہتے ہیں؟ میں بھی، مولوی تنویر بھی، آپ بھی، سب کوئی کھڑے ہوں گے، آپ کو بھی 5 سوال کا جواب دینا ہے۔ آج کیا ہوگا؟ اگر میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں تو آپ کیا جواب دیں گے؟
اے مولوی تیرا سوال بھاڑ میں جائے، جب آپ کا کہتا ہوں تیرا سوال کا جواب دینا پڑے گا، بول سکتے ہیں، لیکن قیامت کے روز ایسا نہیں چلے گا، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ نبی نے فرمایا اس وقت تک کوئی انسان اپنی جگہ کو چھوڑ کر ہٹ نہیں سکتا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ پہلا سوال آپ کے پوری زندگی کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال یاد رکھیے گا، یہ میرا موضوع سے یہ حدیث آپ نہیں رکھی، سو آپ کے لیے بیان کر کے جا رہا ہوں۔ پہلا سوال آپ کی پوری زندگی کے بارے میں، جوانی سے لے کر بڑھاپا تک، بڑھاپا سے لے کر موت تک، جب تک آپ زندہ رہیں گے، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں، ایک ایک پل کے بارے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حساب رکھنا ہے۔ پہلا سوال۔ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، حدیث کو یاد رکھیے، آپ کا آنا کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی جوانی کو کسی چیز میں صرف کیا، جوانی کے بارے میں ایک سوال، پوری عمر کے بارے میں دوسرا سوال، جوانی کے بارے میں۔ اب یہ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ تیسرا سوال یہ ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ اچھا بندہ بتا، تو نے مال کہاں سے کمایا تھا، پیسہ کہاں سے کمایا تھا؟ ایسا تو نہیں تھا کہ لوگوں کے پاس جا جا کر جلسے کے نام پر، مسجد بنانے کے نام پر چندہ اکٹھا کیا، کلیکشن کیا، اور کلیکشن کرنے کے بعد اپنی جیب میں رکھ لیا، کہ ایسا تو نہیں ہے؟ تو نے لوگوں کو ٹھگ ٹھگ کر تو جمع نہیں کیا۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ بندہ بتا، تو نے دنیا کے اندر مال کہاں سے کمایا تھا؟ تیرے بینک بیلنس کروڑوں کو تھا، تیرے پاس جو کروڑوں کی پراپرٹی تھی، تیرے پاس جو کروڑوں کے جائیداد تھی، بتا کہ تو نے وہ کہاں سے لایا تھا، تو نے دولت کہاں سے کمایا تھا، پیسہ کہاں سے کمایا تھا؟ یہ سوال پوچھا جائے گا۔ یہ تو تیسرا سوال ہو گیا۔ چوتھا سوال کیا پوچھا جائے گا؟ آپ سے چوتھا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ اچھا یہ بتا کہ تو نے اپنا پیسہ کو، اپنی دولت کو کہاں پہ خرچ کیا؟ یہ بھی سوال آپ سے پوچھا جائے گا۔ آج آپ دیکھیے راستے کے کنارے پر، میرے ساتھ ایسا ہوا، راستے کے کنارے پر ایک بندہ کھڑا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، راستہ کے قریب بیٹھ کر یہ کھڑا ہوتا ہے، وہ سگریٹ پی رہا ہے۔ آپ سے پوچھو تو سگریٹ کائے کو پی رہا ہے؟ وہ جواب دے گا تیرا باپ کا پیسہ ہے۔ مولوی کو سوال کرے گا تیرا باپ کا پیسہ ہے، میں پوں تو تیرا کیا جاتا ہے؟ سوال یہ آتا ہے، سوال باپ کا باپ کا نام نکل آتا ہے۔ سوال پوچھو کہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو ابھی جو وہ T20 وشو کپ ہو رہا ہے، IPL ہو رہا ہے، اس میں ڈریم 11 میں اپنا پیسہ لٹا رہا ہے، سٹہ بازی کر رہا ہے۔ ان سے پوچھو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے میں کل کماتا ہوں، میں خرچ کرتا ہوں، میری مرضی، جہاں بھی کرے وہیں پہ خرچ کروں، وہیں پہ خرچ کروں، تیرا کیا جاتا ہے؟ لیکن کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ مولوی تقریر کو تو یہ کہہ کر جواب دے دیتے ہیں، گاؤں کے امام صاحب کو تو یہ کہہ کر جواب دے دیتے ہیں کہ میرا باپ کا پیسہ ہے، میری کمائی ہوئی پیسہ ہے، میں نے پیسہ کمایا ہے تو میں جہاں دل کرے میری مرضی میں خرچ کروں۔ آپ پوچھنے والے کون ہوتے ہو؟ یہ تو دنیا میں جواب آپ دے دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب آپ کو عرض کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا، میرے بھائیو بتائیے اس دن آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اور پانچواں سوال، اس سوال کے لیے میں پوری حدیث آپ لوگوں کے سامنے لایا۔ پانچواں سوال کیا پوچھا جائے گا؟ پانچواں سوال یہ پوچھا جائے گا کہ اچھا بتاؤ، تم نے جو علم حاصل کیا تھا، تم نے یہ بلوا، تم نے جو بلوا میں جلسہ جانے کو گیا تھا، شام 6 بجے سے لے کر رات کے 3 بجے تک تو جو قرآن اور حدیث کی بات سن رہا تھا، وہاں پر جو علم حاصل کیا تھا، تمہارے علم میں جو اضافہ ہوا تھا، تم نے جو قرآن اور حدیث کی باتوں کو سنا تھا، تو بتاؤ اس کے اوپر تم نے کتنا عمل کیا؟ یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ جو شام سے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی باتیں سنیں، اگر آپ اس کے اوپر عمل نہ کریں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں اس کو یعنی بجا نہ لائیں، تو اس کے بارے میں بھی میدان محشر میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ یہ 5 سوال ہیں جو ہر انسان سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جلسے میں آتے ہیں اچھی بات ہے، پوری رات بیٹھ کر جلسہ سنتے ہیں اچھی بات ہے، اللہ آپ کو مزید توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کی اور توفیق
وقت دے، لیکن جب بھی آپ قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں تو آپ اس کے اوپر عمل ضرور کریں. اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو اس کے بارے میں آپ سے کرتا ہے آپ کو سوال کرتا ہے. اب آئیے میں اپنے موضوع کے اوپر چلتا ہوں. تو آپ کے لیے حدیث میرے محترم سامعین، جس موضوع کے اوپر مختصر انداز بڑی مختصر انداز میں گفتگو ہوں گی آپ کے سامنے، جس موضوع کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا، اسلام نے عورتوں کا مقام کیا ہے، اسلام نے عورتوں کو کون کون سے ادھیکار دیے، کون کون سے حقوق دیے. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا صاحب اب رات کے 3 بجے اور موضوع تھا جس کے اوپر آپ بات کر سکتے تھے، آپ تقریر کر سکتے تھے، گفتگو کر سکتے تھے، اور آپ نے اس موضوع کو کیوں چنا؟ میں جب شروع میں آیا تھا تو میں سوچا تھا کہ آج موجودہ حالات کے اوپر بات کروں، لیکن مرد کی تعداد کم ہے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے میں اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اور یہ موضوع جو ہے نا، یہ وقت کی اہم ترین عنوانات میں سے، عناوین میں سے ایک عنوان ہے، ایک موضوع ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا. اس لیے کہ آج سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، تمام کے تمام پلیٹ فارمز پر آج باضابطہ یہ ٹرینڈ کیا جاتا ہے، باضابطہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر بڑا انیائی کیا ہے، اسلام نے عورتوں کے اوپر بڑا اتیاچار کیا ہے، اسلام نے عورتوں کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، اور آئے دن لوگ اپنی تنقید کا نشانہ اسلام کے اوپر ساتھتے ہیں، آئے دن اسلام کو تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمیشہ وہ عورتوں کو استعمال کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے وہ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں، مسلم سماج میں، مسلم گاؤں میں، مسلم معاشرہ میں عورت جو ہے بس یہ ہے کہ وہ بچہ جننے کی مشین ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. عورت کو بچہ جننے کی مشین کہا جاتا ہے. آج ہم لوگوں کی مینٹلٹی یہ ہے اسلام کے قانون سے، اس لیے ضرورت ہے کہ آج مختصر انداز میں ان لوگوں کو جواب دیا جا سکے. اور محترم سامعین، آپ بھی بغور اس بات میری باتوں کو سنیں تاکہ آپ کے سامنے بھی اگر کوئی اسلام کے اوپر یہ اعتراض کرے، اگر آپ کے سامنے بھی اس موضوع کو لے کر کوئی تنقید کرے، کوئی تنقید کا نشانہ سازے، تو میرے پیارے ساتھیوں آپ اس کو بخوبی اور خوب بہترین انداز میں آپ اس کو جواب دے سکے. اس لیے اس موضوع کو سننا بھی آپ کے لیے نہایت ضروری ہے. آگے آئیے، اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ اسلام نے عورتوں کو کون سے حقوق دیے، اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، اب تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے، تقریباً 1450 سال پہلے عورتوں کا کیا مقام تھا، عورتوں کا کیا حال تھا، عورتوں کی کیا حیثیت تھی، عورتوں کی کیا ویلو تھی، عورتوں کی کیا عزت تھی. آئیے ذرا اس بات پر غور کرتے ہیں. میرے مائر بہنیں اگر آپ ہیں تو بغور اس کو سنیں. محترم سامعین، تاریخ بتاتی ہے، محترم سامعین تاریخ بتاتی ہے کہ جس دور میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اس وقت عورت کا مقام یہ تھا، عورت کی حیثیت یہ تھی کہ مارکیٹ میں، جیسے آج ہمارے مارکیٹ میں سامان بکتا ہے نا، اسی طرح عورت مارکیٹ میں خریدی اور بیچی جاتی تھی. اسی طرح بالکل اسی طرح عورت مارکیٹ میں عورت خریدی اور بیچی جاتی تھی. عورت کا مقام کیا تھا؟ عورت کا مقام تو یہ تھا کہ باپ کے مر جانے کے بعد باپ کے جائیداد میں سے، باپ کی پراپرٹی میں سے، باپ کی دولت میں سے، باپ کے بینک بیلنس میں سے بیٹی کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ اس کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا. اسلام آنے سے پہلے عورتوں کا کیا مقام تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت سے 10 مرد شادیاں کرتا تھا، ایک عورت سے. ذرا دیکھیے لوگوں کو بتائیے جو آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ کرتے ہیں، آج یہ نشانہ سازتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے اوپر بڑا انیائی کیا ہے، اسلام نے عورت کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے. ان لوگوں کو بتائیے اسلام آنے سے پہلے 1400 سال پہلے یہ تاریخ تھی کہ باپ کے پراپرٹی میں بیٹی کو حصہ نہیں دیا جاتا، اور ایک لڑکی سے، ایک عورت سے 10 مرد شادی کیا کرتا تھا. صرف اتنا ہی نہیں، زیادہ بھی دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ کہ باپ کے مر جانے کے بعد لوگ کیا کرتے، اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیتا تھا. یہ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ
اپنی ماں سے نکاح کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، سوال پوچھنا بھی غلط ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں یہ جائز تھا کہ باپ مر گیا، باپ کی بیوی ہے، پھر آپ اس کو نکاح کرنا چاہیں، آپ اپنے نکاح میں اس کو لانا چاہیں، اس کو بیوی بنانا چاہیں، تو یہ رواج عام تھا، وہ ماں سے بھی اپنے باپ کی بیوی سے بھی وہ نکاح کر لیتا تھا۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے لوگوں کو ایک پیغام دیا، اے لوگوں، باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں کو اپنی بیوی بنانے والوں، غور سے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان کر دیا، وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا، اے لوگوں، اس عورت سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، او لوگوں، اس عورت سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے، او دنیا والوں، اس عورت سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے جس عورت کو تمہارے باپ نے نکاح کیا تھا۔ وَلَا تَنكِحُوا، تم نکاح مت کرو، تم شادی مت کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جس عورت کو تمہارے باپ نے نکاح کیا تھا۔ تو پتہ کیا چلا، اسلام آنے کے بعد باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ پر بیان فرماتا ہے، حرمت علیکم امہاتکم، او لوگوں، تمہارے لیے اپنی ماں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا، او لوگوں، تمہارے لیے اپنی ماں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا۔ اور ذرا غور کیجیے، اسلام آنے سے پہلے 1400 سال پہلے عورت کا مقام کیا تھا اور ان کی حیثیت کیا تھی کہ جب کوئی لڑکی بیٹی کی شکل میں پیدا ہوتی تو لوگ کیا کرتے، اپنی ہی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا کرتے تھے۔ مختصر انداز میں بتاؤں، آپ سوچیں گے مولانا صاحب، ہم نے بہت سارے علماء کی زبان سے یہ بات سنی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا کرتے تھے، لیکن یقین نہیں کر پاتا ہوں، وشواس نہیں کر پاتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے مولوی تنویر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دے، ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دے؟ میرے پیارے ساتھیوں، میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے دل میں یہ گوارا ہے، آپ کے دل میں یہ احساس ہو رہا ہو کہ نہیں مولوی تنویر جھوٹ بول رہا ہے، مولوی تنویر غلط بول رہا ہے، میں تو وشواس نہیں کر سکتا، میں تو یقین نہیں کر سکتا، کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ نہیں سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات مولوی تنویر عالم نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن کریم کے اندر کھینچا ہے اور فرمایا ہے، وہ لوگوں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اور لوگوں، آج سے 1400 سال پہلے جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی، جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے باپ کا چہرہ، باپ کا فیس غصہ سے کالا ہو جایا کرتا تھا، وہ پشو پیش پہ پڑ جایا کرتا تھا کہ میں کیا کروں، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ آخری تو کیا کرتا، اپنی ہی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیتا۔ یہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عرب کے اندر یہ رواج عام تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اور باپ اس کو زندہ رکھنا چاہتا، قتل کرنا نہیں چاہتا، تو کیا کرتا، اس کو اونی جبہ پہنا کر اونٹوں کو اور بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل میں بھیج دیتا تھا۔ یہ امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑنا چاہتا تو وہ کیا کرتا، وہ یہ کرتا کہ پہلے کسی جنگل میں جاتا،
جانے کے بعد ایک گڈھا تیار کرتا، گڈھا تیار کرنے کے بعد گھر میں آتا اور بیوی سے کہتا کہ بیوی جاؤ بچی کو صحیح طریقے سے نہلاؤ اور اچھا سا لباس پہنا دو، کیونکہ آج ان کو اس کے دادی یا دادا سے ملانے کے لیے لے کے جاؤں گا، ننیحال سے ان کو ملانے کے لیے لے کے جاؤں گا، ننیحال لے کے جاؤں گا، دادا دادی کے ہاں لے کے جاؤں گا، میٹ کھلانے کے لیے جاؤں گا، ان کو اچھا سا لباس پہنا دو، اچھا سا کپڑا پہنا دو۔ ماں کیا کرتی؟ بیٹی کو خوب بہترین طریقے سے غسل دیتی، نہلاتی اور نہلانے کے بعد اچھا لباس، اچھی قمیض ان کو پہنا دیتی، اور پہنانے کے بعد باپ بیٹی سے کہتا ہے 6 سال کی ہو جاتی، میں امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بیٹی 6 سال کی ہو جاتی تو باپ کہتا بیٹی اب چلو میں تمہیں دادا دادی کے یہاں سے ملا کے لاتا ہوں۔ جاتے جب اس جگہ پر پہنچتے جہاں پر اس نے پہلے سے گڈھا تیار کر کے رکھا تھا بیٹی کو دفن کرنے کے لیے، گاڑنے کے لیے، تو اس کے وہاں پہنچنے کے بعد، گڈھا کے قریب پہنچنے کے بعد بیٹی سے کہتا کہ بیٹی ذرا گڈھے کی طرف جھانکو۔ جب بیٹی جھانکتی، گردن جھکاتی، باپ کیا کرتا؟ پیچھے سے دھکا دے دیتا، باپ کیا کرتا؟ پیچھے سے دھکا دے دیتا اور بیٹی کو زندہ اسی گڈھے کے اندر گاڑ دیتا۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ حالات تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک صحابی رسول اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول میں زمانہ جاہلیت میں تھا، میں بڑا پاپی انسان تھا، میں بڑا گناہگار تھا، میں بڑا خطا کار تھا۔ اے اللہ کے رسول، دنیا کے اندر کوئی ایسا پاپ نہیں تھا، کوئی ایسی برائی نہیں کی جو برائی میرے اندر موجود نہ تھی۔ یا اللہ کے رسول، آپ نے اسلام کی دعوت دی، میں نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا، میں نے اسلام کی دعوت کو میں نے سوال کر لیا، میں بھی مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ان الاسلام لا یأتی بما کان قبلہ، اسلام لے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ماضی کے گزرے ہوئے پاسٹ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام کے تمام گناہوں کی بخشش دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول، میرا ایمان تو ہے کہ میرا تمام کے تمام گناہ مٹ گیا، لیکن میں نے اپنی زندگی کے اندر ایک گناہ ایسا بھی کیا ہے، مجھے امید نہیں کہ وہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ نبی نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے؟ تو اس نے پھر پورا واقعہ کا پہلوا کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول میں سفر میں تھا، یا اللہ کے رسول میں سفر میں تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میری بیوی پریگننٹ تھی، کچھ ہی دنوں کے بعد بچہ پیدا ہونے والا تھا، میں سفر میں تھا، اسی دوران میرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، اور اللہ کا کرشمہ دیکھیے کہ میرے گھر میں بیٹا نہیں بلکہ بچہ کی شکل میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ میں 4-5 سال کے بعد میں سفر سے گھر واپس لوٹا، میری بیوی نے بیٹی کو میری آنکھوں سے، میری نظروں سے چھپا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد جب میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو مجھے بھی ان سے پیار ہو گیا، مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی، اور میں نے دل ہی دل میں یہ ارادہ کر لیا، میں نے دل ہی دل میں یہ ٹھان لیا کہ میں اپنی بیٹی کو زندہ رکھوں گا، میں اپنی بیٹی کو قتل نہیں کروں گا، یا پھر میں اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر نہیں دفن کروں گا۔ لیکن کیا ہوا کہ محلے والے مجھے تانا دینے لگے، بستی والے مجھے تانا دینے لگے، پھر میں ان کے تانا سنتے سنتے میں تنگ آ گیا، میں عاجز آ گیا، میں پریشان ہو گیا۔ پھر میں نے ایک دن انہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور آپ نے فرمایا یہ تم نے کیسے کر دیا، یہ تم نے کیسے کر دیا کہ تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ اسی واقعہ کے ذمن میں آیت نازل ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے اوپر سے اعلان کر دیا، او دنیا والو
الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا. ذرا ان لوگوں سے بھی سمجھاؤ, ذرا آج ان لوگوں کو بھی بتاؤ جس نے 2014 کے بعد یہ نعرہ لگایا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. ذرا ان لوگوں کو بھی بتاؤ, ذرا ان لوگوں کو بھی پیغام بھیجو مولوی تنویر کا جن لوگوں نے واسطات کے اندر پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. ذرا ان لوگوں کو بھی کہو کہ آج تم اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہو, آج تم اچھل اچھل کر اور کتوں کی طرح بھوک بھوک کر یہ کہتے ہو اسلام نے عورت کے اوپر بڑا نیائے کیا ہے, اسلام نے عورتوں کے اوپر بڑا اتیاچار کیا ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا. اسلام کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ, تم نے آج نعرہ لگایا, اسلام نے 1400 سال پہلے نعرہ لگایا اور کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. وہ بیٹیوں کو قتل کرنے والوں یاد رکھو, اگر تم بیٹیوں کو قتل کرو گے, اگر تم بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کرو گے تو کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا. کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کس جرم کے بنا پر, بتاؤ تم نے کس خطا کے بنا پر اپنی بیٹی کو قتل کیا تھا. آج آپ اپنی بیٹی کو قتل کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کس جرم کے بنا پر اور کس خطا کے بنا پر تم نے اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کیا تھا اور اس کو قتل کیا تھا. یہاں پر ایک مسئلہ, ایک نقطہ میں ضرور بتاؤں گا اور وہ یہ ہے, یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے. سن رہے ہیں کہ آپ سب سو رہے ہیں میری باتیں, سن رہے ہیں نا, آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا میری باتیں؟ اچھا اچھا, کیونکہ رات کافی ہو چکی ہے نا, انشاءاللہ. تو وہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے نا کہ 1400 سال پہلے جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تب باپ کیا کرتا, جب اس کی عمر 6-7 سال کی ہو جاتی تب جنگل میں جا کر گاڑ دیتے. آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ آج ہم مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ آج ہم لوگ اپنی بیٹی کو یا اپنی بیٹی کو قتل کرنے پر سوال نہیں پوچھا جائے گا. یہ آپ کا ٹھیک ہے مسئلہ, اگر آپ بیٹا کو بھی قتل کریں گے تو اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے روز آپ سے سوال کیا جائے گا. آج ہم آپریشن کے ذریعے سے, دوائی کے ذریعے سے یا دوسری چیزوں کے ذریعے سے آج ہم ماں کے پیٹ میں ہی بیٹی کو یا بیٹا کو مار دیتے ہیں, خلاص کر دیتے ہیں. یاد رکھیے مسلمانوں, کل صبح اعلان کر دینا کہ مولوی تنویر عالم یہ بتا کر گئے ہیں میرے بھائیوں, اگر کوئی باپ اپنے بیٹا کو یا اپنی اولاد کو یا اپنے بیٹے کو اگر ماں کے پیٹ میں آپریشن کے ذریعے سے ہو یا کسی دوسری چیز کے ذریعے سے ہو, اگر وہ مارتا ہے, اگر وہ قتل کرتا ہے تو اللہ کی قسم کل قیامت کے روز اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اپنے اولاد کو کس لیے قتل کیا تھا, کس لیے مارا تھا. یہ آسان نہیں ہے میرے بھائی, یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے جو پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے. اور آج ہم جیسے آپ جیسے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ابھی پیدا ہوا بھی نہیں, ماں کے پیٹ میں ہے کہ ہم اس کو مار دیتے ہیں, ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں. یہ ہمارا آپ کا حال ہے. اللہ ایسے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اسلام نے کیا مقام دیا؟ اسلام نے یہ مقام دیا کہ تم اپنے اولادوں کو قتل مت کرو, اپنے بیٹوں کو قتل مت کرو, اپنے بیٹیوں کو قتل مت کرو. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام نے تو یہاں تک بتایا اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے, اگر آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو آپ مایوس نہ ہو. اگر آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو آپ ٹینشن نہ کریں, آپ چنتا نہ کریں, کیونکہ یہ بیٹی آپ کے گھر میں برکت لے کر آتی ہے. آپ کی بیٹی آپ کے لیے بوجھ نہیں, آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا اگر یہ بوجھ ہوتا, گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا اگر یہ منحوسیت ہوتی تو میرے پیارے ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 بیٹیاں عطا نہیں کرتے. 4 بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالی نبی کے گھر میں پیدا نہیں کرتے. میرے پیارے ساتھیوں, آج ہم آپ بیٹی کو بوجھ سمجھ رہے ہیں. آئیے حدیث بھی ذرا سنتے جائیے. اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو کیا مقام ہے اس کا, اسلام نے ان کو کیسا حق دیا, کون سا مقام اور کس عزت اسلام نے ان کو دی. آئیے اس حدیث پر ذرا غور کیجیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے,
اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں آپ کے گاؤں میں جن کے پاس 4 بیٹیاں ہیں، آپ کے گاؤں میں جن کے پاس بیٹا نہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اور وہ افسوس کرتا ہے کہ ہائے بیٹی اگر میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، وہ بھی کمانے کے لیے کشمیر جاتا، دلی جاتا، ممبئی جاتا، وہاں سے کما کر لاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ افسوس کر رہا اپنی بیٹیوں پر۔ تو میرے پیارے ساتھیوں جا کر ان کو یہ حدیث بتا دینا، ان کو یہ حدیث سنا دینا کہ مولانا تنویر رات کے 3 بجے آئے تھے، سنولی سے آئے تھے اور یہ حدیث سنا کر گئے تھے۔ میں تمہیں یہ حدیث سنا رہا ہوں، تو سن لے رسول سنا کر بیٹیوں پر۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتا ہے من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہوا وضم اصابعہ۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور لوگوں جس کے گھر میں 2 بیٹی ہو، اور لوگوں جن کے گھر میں 2 بیٹی ہو اور اس کے بعد اس کو صحیح طریقے سے پال لے، اس کی پرورش کر لے حتیٰ تبلغ، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جا یوم القیامہ انا وہوا، تو قیامت کے روز میں اور وہ ایسے رہوں گا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے انگلیوں کی اشارہ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ اگر آپ کے گھر میں 2 بیٹی ہیں اور آپ صحیح طریقے سے اس کی پرورش کر رہے ہیں، ان کو پال رہے ہیں یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئی، حتیٰ تبلغ، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے روز میں اور وہ بالکل میرے ساتھ اس طرح رہے گا جس طرح کی یہ 2 انگلی ہے۔ اور اسی حدیث کو سنن ترمذی کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر اس حدیث کا الفاظ یوں ہے کہ من علی جاریتین دخلت، من علی جاریتین دخلت انا وہو الجنہ کہا تئین۔ پھر اللہ کے نبی نے انگلیوں کی طرح سے فرمایا وہ اشارہ باصبعیہ، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں 2 بیٹی ہو اور باپ صحیح طریقے سے اس کی پرورش کر لے، اس کو پال پوس کر بڑا کر دے، تو میں اور وہ جنت میں بالکل اس طرح داخل ہوں گے جیسا کہ میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ وہ اشارہ باصبعیہ، یہ نبی کی حدیث ہے اور یہ سنن ترمذی کے اندر اسی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہوئی ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، نبی نے انگلیوں کی اشارہ سے فرمایا۔ تو بیٹی پالنے کی وجہ سے آپ نبی کے ساتھ میدان محشر میں بھی ہوں گے، بیٹی پالنے کی وجہ سے آپ نبی کے ساتھ بالکل چمٹ کر جنت کے اندر بھی جائیں گے۔ اور ایک حدیث پر ذرا غور کیجیے، یہ حدیث بھی مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث اس طرح ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے، حدیث بڑی زبردست ہے، حدیث پر ذرا غور کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے، کیا بیان کرتی ہے کہ ایک دن میں گھر کے اندر تھا، ایک دن میں گھر کے اندر تھا کہ ایک عورت جو بھکارن ہوتی ہے، ایک عورت بھیک مانگنے کے لیے آئی۔ صحیح مسلم کی حدیث کو ذرا سنیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں گھر پر ہی تھی کہ اتنے میں ایک عورت بھیک مانگنے کے لیے آئی، تو اب میرے گھر میں 3 کھجور کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، میرے گھر میں صرف 3 کھجوریں ہی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز گھر کے اندر موجود نہیں تھی۔ اب ذرا تصور کیجیے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اور نبی کے گھر میں کچھ نہیں ہے، صرف 3 کھجور ہے کھانے کو، نہ آٹا ہے، نہ چاول ہے، نہ دال ہے، نہ گیہوں ہے، نہ مکئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کی کوئی بھی چیز اللہ کے نبی کے گھر میں موجود نہیں، کھانے کو صرف 3 کھجوریں ہی باقی ہے۔ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ ایک عورت بھیک مانگنے کے لیے آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے ساتھ ان کی 2 بچے بھی ہیں، اللہ اکبر، بھیک مانگنے کے لیے آئی۔ وہ کہتی ہے کہ عائشہ کئی دنوں سے بھوکا، اے عائشہ کئی دنوں سے بھوکی ہوں، میری بچی بھی، یہ بچی بھی بھوک، میری دونوں بچی بھی بھوکی ہے، یا عائشہ اگر آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ ہے تو آپ دے دیجیے، مانگ رہی ہے، اگر کھانے کو کچھ ہے تو آپ ہمیں دے دیجیے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی ہے، وہ جو 3 کھجوریں گھر میں موجود تھی وہ 3 کھجوریں اٹھا کر لاتی ہیں اور لانے کے بعد ان بھکاری عورت کو، بھیک مانگنے والی عورت کو دے دیتی ہے۔ عورت کیا کرتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ یہ منظر میں کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اس نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دیا اور دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دیا اور ایک کھجور اپنے پاس رکھا۔ اب کیا ہوا، اب وہ بیٹی دونوں بیٹی 2 کھجور کھا لی، اب ماں کے ہاتھ میں جو ایک کھجور باقی تھی اب اس کھجور کو مانگ رہی ہے، تو ماں نے اس ایک کھجور جو بچ گئی تھی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک حصہ ایک بیٹی کو دے دیا اور دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے یہ منظر دیکھا، دیکھنے کے بعد جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو میں نے نبی کو پورا واقعہ بتایا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسی بات ہے، تو اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ عائشہ یاد رکھو، اے میری امت کے لوگوں یاد رکھو، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہہ دی بیٹی کے تعلق سے۔ نبی اکرم نے فرمایا یہ عائشہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو بیٹیوں کے ذریعے سے آزماتا ہے، اے عائشہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو بیٹیاں دے کر آزماتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے اور وہ آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، امتحان میں وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث کا الفاظ تو یہ کن لہو ستر من النار، وہ بیٹیاں قیامت کے دن جہنم سے اپنے والدین کے لیے پردہ بن جائیں گی۔ حدیث کا معنی کیا نکلا، اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے اور صحیح طریقے سے آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے اور صحیح طریقے سے آپ اس کو پال رہے ہیں تو یہی بیٹی آپ کو قیامت کے روز جنت میں لے جائے گی، یہی بیٹیاں کن لہو ستر من النار، جہنم کے آگ سے آپ کے لیے آگ بن جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نے فرمایا اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہو تو کیا ہوگا، آپ کی بیٹیاں آپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، کن لہو ستر من النار۔ تو یہ عورت کا مقام ہے جس کو اسلام نے عورتوں کو دیا ہے۔ اب آگے آئیے، بیٹی کو چھوڑیے، اب آگے آئیے دوسری چیز پر ذرا غور کیجیے۔ اگر یہی عورت ماں کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے، اگر یہی عورت اگر بیٹی کی شکل میں موجود ہے، اسلام نے یہ بتایا کہ کن لہو ستر من النار، یہ بیٹیاں آپ کو جنت میں لے جائیں گی، یہ بیٹیاں آپ کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گی، اور اگر یہی عورت ماں کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے تو قرآن یہ کہتا ہے، اسلام ماں کو یہ مقام دیتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اسلام نے ماں کو یہ پیغام دیا، اسلام نے ماں کو یہ مقام دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک حدیث پر ذرا غور کیجیے۔ حدیث اس طرح ہے کہ مان لیجیے بیلوا میں، آپ بیلوا کے رہنے والے ہیں، سارے لوگ آپ سے خوش ہیں، آپ نے بیلوا میں آج کا جلسہ ہوا، جلسہ میں آپ نے مسجد بنانے کے لیے 50,000 روپیہ کا چندہ دیا، محلے والے خوش ہو گئے، بیلوا والے آپ سے خوش ہو گئے، بڑا اچھا انسان ہے، بڑا نیک انسان ہے، اس نے جلسہ میں مسجد بنانے کے لیے، مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے 50,000 کا چندہ دے دیا، 50,000 کا۔ سارے محلے والے خوش ہو گئے، سارے بیلوا والے خوش ہو گئے، آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ بھی خوش ہو گئے، سب آپ سے خوش ہے، لیکن آپ اپنی ماں کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، آپ کے اوپر آپ کی ماں ناراض ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ اے لوگوں، اگر پوری دنیا آپ سے راضی ہے، اگر پوری دنیا آپ سے خوش ہے، سارے بیلوا والے آپ سے خوش ہے، اور اگر آپ کی ماں آپ کے اوپر ناراض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے اوپر ناراض ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام نے ماں کو یہ مقام عطا کیا، اسلام نے ماں کو یہ مقام عطا کیا۔ ماں کیا ہے، آئیے آپ کو اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ ایک آدمی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آنے کے بعد سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول
کتنی پیاری حدیث. اللہ کے رسول سے سوال کیا جا رہا ہے, پوچھا جا رہا ہے, اے اللہ کے رسول, من احق الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ کون یہ حق رکھتا ہے کہ بے حسن صحابتی, کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں. اے اللہ کے نبی, آسمان کے نیچے اور دھرتی کے اوپر, آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر وہ کون انسان ہے جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کروں, سب سے زیادہ میں اچھا برتاؤ کروں. اللہ کا پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امّو کا تیری ماں. فرمایا کون؟ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا امّو کا. پھر سوال پر ذرا دھیان دیجیے, میں بار بار اس لیے دوہرا رہا ہوں کیونکہ رات کے 3:30 بج رہے اور آپ کے اوپر نیند حاوی ہے, نیند آپ کے اوپر غلبہ ہے, اس لیے آپ سنیں. کیا سنیں؟ نبی سے سوال کیا جا رہا ہے, نبی سے پوچھا جا رہا ہے, یا رسول اللہ, من احق الناس بحسن صحابتی, کہ لوگوں کے اندر سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے پیارے رسول نے بیان فرمایا, وہ لوگوں کو کوئی انسان تم سے سوال کر رہا ہے, سن میں تمہیں جواب دیتا ہوں. اس روئے زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے تو سب سے زیادہ تیری ماں کے ساتھ امّو کا, تیری ماں کے ساتھ. پھر پوچھا اللہ کے رسول, اس کے بعد ثم من, پھر کون؟ نبی اکرم نے فرمایا امّو کا تیری ماں. پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول بتائیے کہ دنیا کے اندر میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ دو بار سوال پہلے بھی پوچھا, نبی نے جواب دیا امّو کا تیری ماں, تیری ماں. پھر جب تیسری مرتبہ سوال پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا امّو کا تیری ماں. اس کے بعد جب چوتھی مرتبہ سوال کیا ثم من, پھر کون؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا ابو کا, پھر تیرا باپ. حدیث پر ذرا غور کیجیے, اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ باپ سے 3 گنا زیادہ اسلام نے ماں کو حق دیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے, اسلام نے عورتوں کو ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا, ذرا بتائیے ان کو کہ اسلام نے باپ سے 3 گنا زیادہ ماں کو, 3 گنا زیادہ ماں کو اسلام نے حق دیا اس حدیث کے مطابق. لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے اور باپ کو لات مار کر گھر سے نکال دیں گے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. باپ کا بھی مقام ہے, باپ کا مقام اپنی جگہ مسلم ہے. ایک صحیح مسلم کی حدیث کو یہاں تک ہے, اللہ کے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ باپ جنت کا, باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے. اگر آپ جنت کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے, آپ اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے, کیونکہ باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے. اگر آپ باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے, اگر باپ کے ساتھ آپ حسن سلوک سے پیش نہیں آئیں گے تو میرے پیارے ساتھیو آپ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. تو باپ سے 3 گنا زیادہ ماں کا حق ہے. یہاں پر نا ایک چیز میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور وہ چیز یہ ہے, ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باپ کی قربانی اولاد کے اوپر کیا ہے, جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, میں دہلی میں رہتا تھا, آپ لوگ سنیں میری باتوں کو, بات نہ کریں آپ اس میں دہلی میں لگ بھگ آج سے 3 سال یا 4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تب میں دہلی میں رہتا تھا, میں جامعہ ریاض العلوم دہلی میں, اس وقت میں وہاں کا طالب علم تھا, میں وہاں پہ پڑھائی کرتا تھا. اتنے میں ایک دن کی بات ہے کہ باپ کیا ہے, آئیے میں باپ کی قربانی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ باپ کیا ہے. رات کے 11 بجے کھانا کھانے کے بعد کسی کام سے مجھے اور میرے ایک فرینڈ کو, دوست کو مدرسے سے باہر نکلنا پڑا. ہم لوگ رات کے تقریباً 11 بجے ہم لوگ مدرسہ کے گیٹ کروس کر کے باہر نکلے تو جامع مسجد کے سیڑھیوں کو, یعنی سیڑھیوں کے اوپر سے ہم لوگ پاس ہو رہے تھے, جا رہے تھے. اتنے میں کیا دیکھا کہ چند لوگ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ لوگ دلی گئے ہوں گے تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ جو بیٹھ کر بنگلہ میں بات کر رہے تھے. مجھے تو بنگلہ میں اچھی طریقے سے آ جاتی ہے کیونکہ میں بھی شیر سے آبادی ہوں, اور جو میرے ساتھ تھے وہ لوگ یو پی کے رہنے والے تھے, تو ان لوگوں کو بنگلہ سمجھ میں نہیں آتی تھی.
تو کیا ہوا، وہ لوگ بنگلہ میں بات کر رہے تھے، ایک چادر لگی ہوئی ہے، چادر کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوئے اور بنگلہ زبان میں بات کر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا شاید یہ ہمارے سیمانچل کے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، بنگالی جب بنگلہ زبان بولے تو شیشابادی ہوں گے۔ میں وہاں پہ ٹھہر گیا، ٹھہرنے کے بعد وہ لوگ بنگلہ زبان میں بات کر رہے تھے، تو ان لوگوں کو پتا چلا کہ شاید ہم لوگوں کو ان لوگوں کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کو پتا نہیں تھا کہ میں بھی شیشابادی ہوں۔ تو کچھ دیر تک میں وہاں کھڑا رہا، کھڑا رہنے کے بعد وہاں پر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے، میں نے بنگلہ میں پوچھا لوگوں سے کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگ رات کے 11 بجے جامع مسجد کی سیڑھی پر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ لوگ حیران ہو گئے بنگلہ سن کر۔ وہ بولے آپ کہاں سے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں کٹیہار سے ہوں۔ میں نے پوچھا آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ تو جواب آیا کہ ہم لوگ مرشد آباد سے، مرشد آباد بنگال سے۔ اچھا پھر سب کچھ جو ہے پوچھا، پوچھنے کے بعد میں نے ان سے اتنا پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ رات کے 11 بجے آپ یہاں پر سیڑھی پر بیٹھ کر کیا کر رہے جامع مسجد کی؟ تو پھر ان میں سے ایک آدمی نے جو جواب دیا، آج بھی 4 سال پہلے اس نے جواب دیا تھا، آج بھی وہ جواب مجھے یاد ہے۔ وہ جواب کیا تھا؟ وہ جواب یہ تھا، اس نے کہا کہ تنویر صاحب ہم لوگ جو ہے دہلی میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں 6 سال سے دہلی میں رہتا ہوں اور 6 سال سے میں رکشہ چلاتا ہوں۔ تو پہلے تو اچھی خاصی کمائی ہو جاتی تھی، جب سے وہ بیٹری والی گاڑی جس کو ہم ٹوٹو کہتے ہیں، ابھی تو وہ ہر جگہ اویلیبل ہے، کٹیہار میں بھی ہر جگہ اویلیبل ہے، پہلے وہ دہلی میں وہ گاڑیاں بہت زیادہ پائی جاتی تھی، بعد میں ادھر آئی۔ تو کہا کہ پہلے ہم رکشہ چلاتے تھے تو اچھی خاصی کمائی ہو جاتی تھی، جب سے یہ بیٹری والی گاڑی آ گئی یعنی ٹوٹو آ گئی، تب سے جو ہے کمائی اتنی اچھی طریقے سے نہیں ہو پاتی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دن بھر رکشہ چلاتے ہیں اور رات کو جامع مسجد کی سیڑھی پر آ کر سو جاتے ہیں اور رات گزار دیتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا صاحب یہاں پر آپ کیسے سوتے ہیں؟ یہاں تو آپ کو نیند بھی آتی نہیں ہوگی، بڑی پریشانی ہوتی ہوگی، یہاں پر تو بڑا مچھر بھی آپ کو کاٹتا ہوگا، بڑا مچھر ہے یہاں پہ، بڑی گندی جگہ ہے، آپ نہانے کے پاس یہاں پر کیسے سو لیتے ہیں اتنی گندی جگہ میں؟ تو اس نے جواب دیا کہ تنویر صاحب اگر ہم کسی ریٹ پر کسی روم کو یعنی ریٹ پر لیں گے تو کم سے کم 2000 روپے مہینہ میں دینا پڑے گا، ریٹ کم سے کم 2000 دینا پڑے گا۔ اگر میں 2000 کسی روم کے لیے ریٹ پر اگر روم دوں اور 2000 وہاں پہ اگر دے دوں تو میرا بچہ جو اسکول میں پڑھتا ہے میں اس کی فیس نہیں دے پاؤں گا، اس لیے میں جامع مسجد کی سیڑھیوں پر سو کر میں مہینے میں کم سے کم 2 سے 3 ہزار روپیہ بچا لیتا ہوں، اور یہی پیسہ میرے بچے کی پڑھائی کے لیے جو فیس ہے اس فیس کے لیے کام آتا ہے۔ میرے پیارے صاحب یہ باپ کی قربانی ہے کہ ایک بیٹا کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، ایک بیٹا کو انجینئر بنانے کے لیے، ایک بیٹا کو پروفیسر بنانے کے لیے، ایک بیٹا کو اعلیٰ تعلیم اور ایڈوکیٹڈ بنانے کے لیے، میرے پیارے ساتھیوں باپ جو ہے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر سونے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو خوش رکھنے کے لیے شاید وہ کبھی اچھا کپڑا نہ پہنتا ہو، اچھا کھانا نہ کھاتا ہو، ہمیشہ وہ بیٹے کی فکر میں لگا رہتا ہو کہ میں اپنے بیٹے کو کیسے بہترین زندگی دے سکوں، میں اپنی اولاد کو کیسے بہترین زندگی دے سکوں۔ لیکن افسوس کہ جب یہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے، جب سرکاری جاب لگ جاتی ہے، جب پیسہ ان کے پاس آ جاتا ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں آج بیٹا باپ کو بھلا جاتا ہے، باپ کی تمام باپ کی قربانیوں کے اوپر وہ پانی پھیر دیتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ باپ کو در در کی ٹھوکر کھانے پر بیٹا مجبور کر دیتا ہے۔ یہ آج مسلمان والے اور یہ مسلمان کے حالات آ دیتا ہے۔ باپ کی قربانی کو آپ نہیں سمجھ سکتے، انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملے گا پھر آپ کو پھر سے دوبارہ میں آؤں گا تو انشاءاللہ بہترین انداز میں یہ بتا کر جاؤں گا کہ ایک اولاد پر باپ کی کیا قربانی ہوتی ہے، ایک اولاد کو پالنے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے باپ کو کون سی قربانیوں سے یعنی گزرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج تو میرا موضوع ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا، تو میں کیا بتا رہا تھا کہ عورت کے اندر اسلام کا یہ مقام ہے، اسلام کے اندر عورت کا یہ مقام ہے کہ اگر بیٹی ہے تو کن لہو سترا من النار، اگر ماں ہے تو یہ ماں آپ کے لیے جنت ہے۔ آپ کو حدیث سنو، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا، آنے کے بعد سوال کیا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، یا اللہ کے رسول میں دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کے
کے لیے میں دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے میں میدان جنگ میں جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اے میرا صحابہ، تو جنگ میں جانے کی ضد کر رہا ہے، تو جنگ میں جانے کی خواہش کر رہا ہے، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میری ماں زندہ ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا الزمہا، جا تو تیری ماں کے ساتھ چمٹ جا. یعنی اللہ کے نبی نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ تجھے جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں، تجھے جنگ کے میدان میں جانے کی ضرورت نہیں. اگر تیرے گھر میں تیری ماں زندہ ہے تو تیری ماں کی اطاعت کر، تیری ماں کی فرما برداری کر، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ، اس کے ساتھ حسن سلوک کر. تیرے لیے جہاد سے بھی بڑھ کر ہے. یہ حدیث ہے میرے بھائیو صحیح مسلم. صرف اتنا ہی نہیں، ایک واقعہ کا ذکر میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ ماں کو اسلام نے کیا مقام اور کیا حق دیا. یہ جو واقعہ میں بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ واقعہ آپ کو کہاں ملے گا؟ ایک کتاب ہے الادب المفرد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کو الادب المفرد کے اندر لے کر آتے ہیں. جو واقعہ میں ابھی بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں ماں کے مقام کے تعلق سے، ماں کے حق کے تعلق سے، اسلام نے کتنا بڑا مقام ماں کو اسلام دیا. واقعہ اس طرح ہے، ایک مرتبہ ابن عمر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. اتنے میں کیا دیکھا بھی ایک نوجوان اپنی ماں کو، اپنی کمزور اور لاغر ماں کو، یعنی پیر سے لنگڑی ہے جو چل بھی نہیں سکتی، اس ماں کو اس بیٹا نے اپنی پیٹھ کے اوپر، اپنے کاندھے کے اوپر بیٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہے، حج کرا رہا ہے. ابن عمر نے دیکھا، ابن عمر نے دیکھنے کے بعد شاباشی دی اور کہا کہ نوجوان تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اے نوجوان تو بڑا نیک کام کر رہا ہے. اتنے میں اس نوجوان نے یہ مسئلہ پوچھ بیٹھا، اس نوجوان نے ابن عمر سے یہ سوال پوچھ بیٹھا کہ یہ ابن عمر آپ دیکھ رہے ہو کہ میں اپنی بوڑھی ماں کو، اے عمر، اے ابن عمر آپ دیکھ رہے ہو کہ میں اپنی کمزور ماں کو، اے بوڑھی ماں کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کر، اپنی پیٹھ کے اوپر اٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، خانہ کعبہ کا میں چکر لگا رہا ہوں. اے ابن عمر آپ بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر پایا یا نہیں کر پایا؟ ایک بیٹا ابن عمر سے پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، کیا بتائیے کہ میں اپنی بوڑھی ماں کو اپنی پیٹھ کے اوپر لا کر، اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں، آپ بتائیے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر پایا یا نہیں کر پایا؟ ابن عمر نے پوچھا اے نوجوان، ابن عمر نے کہا کہ اے نوجوان تم مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہو، اے نوجوان تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر پایا یا نہیں کر پایا؟ تو میرا جواب سنو، اے نوجوان میرا جواب سنو، تمہاری ماں کا حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، تمہاری ماں کی ساری زندگی کا حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، تمہاری ماں کی قربانیوں کا حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تمہاری ماں جب تم کو پیدا کر رہی تھی، تمہاری ماں جب تم کو جن رہی تھی اور پیدا کرتے وقت، جنتے وقت تمہاری ماں کی زبان سے جو آہ کی آواز نکلی تھی، آج تک بھی تم نے اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کر پایا، آج تک بھی تم نے اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کر پایا. یہ ماں کا مقام ہے، اسلام نے ہمیں بڑا بتایا. میرے پیارے ساتھیو اس کو بھی ہٹائیے. بیٹی ہو تو کن نہ رہو سکتا ملانا، اگر ماں ہو تو ماں کے گھر کے تیرے جنت ہے. ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، اس کو سلوک کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اتنا بڑا مقام اسلام نے ماں کو دیا ہے. تیسری چیز پر ذرا غور کیجئے، اگر بیوی ہے، اگر عورت بیوی کی شکل آپ کے پاس ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ آپ کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. آپ کے گھر میں اگر آپ کی بیوی ہے تو وہ سکون کا ذریعہ ہے، وہ باعث سکون ہے. وہاں چھوڑ دیجئے، اس کو بچہ ہے چھوڑ دیجئے، تو وہ باعث سکون ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اور اسلام
آپ کی بیوی کا مقام اسلام کیا بتاتا ہے؟ آپ کی بیوی آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے، آپ کی بیوی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، آپ کی بیوی جنت آپ کے لیے جنت میں جانا آسان کر دیتی ہے، کیونکہ بیوی تو ہے جو آپ کو بھلائی کی طرف کھینچتی ہے، بیوی تو ہے جو آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے، بیوی ہی تو ہے جو آپ کے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے اندر بیوی کا بھی بڑا مقام ہے، اسلام کے اندر بیوی کا بھی، اسلام کے اندر وائف کا بھی بڑا مقام ہے۔ آئیے ایک حدیث کے مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کر کے چلا جاتا ہوں بیوی کے تعلق سے۔ اگر بیوی آپ کے گھر میں ہے تو آپ اس حدیث کو ذرا سنیں۔ آج کیا ہوتا ہے نا کہ آج ہم اور آپ بات پر بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے ہیں؟ بات پر آج ہم اور آپ اپنی بیوی کو مار دیتے ہیں۔ آج ہماری بہادری کیا ہے جانتے ہیں؟ ہماری بہادری یہ ہے کہ منجھیری چوک میں دوستوں سے جوتا کھا کے آتے ہیں اور پورا غصہ بیوی کے اوپر چھاڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہماری بہادری دیکھنا چاہتے ہیں؟ گاؤں میں کسی سے بھی جوتا کھا لیتے ہیں اور غصہ جب ہوتے ہیں تو بیوی کو آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، خود کو بیوی کو مار کر خود کو بڑا بہادر سمجھتے ہیں، بڑا بہادر، بیوی کو مار دیا ہے میں بڑا بہادر ہوں، میں بڑا طاقتور انسان ہوں۔ آج انسان کی اور مسلمان کی یہ مینٹیلیٹی ہے، اور ہماری زبان میں بنگلہ زبان میں تو یہاں تک کہتے ہیں جب بیوی کو مارتے ہیں تو کہتے ہیں حالی بیٹی حالی کو قیامت پر مارو باپ کو ہی مارو، ایسا نہیں بولتے، نعوذ باللہ۔ میں ماروں گا تو مجھے باپ بھی کہے گا۔ بیوی کو مارنا کما نہیں میرے بھائی۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث کو سن لیجیے۔ حدیث کیا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ عورتیں جو ہیں شکایت لے کر نبی کے پاس آئی۔ ہم لوگ بات سنا کرے دور نہیں کرے، ایک تو رات بہت زیادہ ہو گئی، میں خود کنفیوز ہوں میں کیا بتاؤں، آدمی نہیں ہے، مجمع خالی ہے، اوپر سے آپ کو پیچھے بات کر رہے ہیں۔ اچھا چلیے حدیث کو سنا دیتا ہوں۔ حدیث یہ ہے کہ کچھ عورتیں جو ہیں شکایت لے کر آئے، بیوی کو مارنے والے یہ غور سے سنیں، اور آپ کے سامنے اگر کوئی بیوی کو مارے تو یہ حدیث آپ کو جا کر بتا دیجیے گا کہ مولا صاحب یہ حدیث بتا کر گئے رات کو۔ تو کچھ عورتیں جو ہیں شکایت لے کر نبی کے پاس آئی کہ اللہ کے رسول ہمارے جو شوہر ہیں نا ہمیں بہت مارتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہمارے شوہر جو ہے ہمیں بہت مارتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ آج کے بعد کوئی اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی انسان اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اب صحابہ تھے وہ اللہ کے رسول کے حکم کو مانتے تھے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے تھے، تو صحابہ نے بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا بند کر دیا۔ اب بیوی کیا ہوا؟ اب بیوی گھر میں شیر بن گئی، اب شوہر سے ڈر ہی نہیں رہی ہے، اب شوہر کو معنی نہیں لگا رہی ہے۔ اب کیا ہوا؟ کچھ صحابہ جو ہے اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کر آئے۔ شکایت یہ تھی کہ اللہ کے رسول جب سے آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے، تب سے ہم لوگ بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، بیوی کو نہیں مارتے ہیں، لیکن بیویاں تو گھر میں شیر نہیں بن گئی۔ اب بیوی تو مانے ہی نہیں لگاتی ہے، بیوی تو یہ سمجھتی نہیں کہ میں ان کا شوہر ہوں، جو دل کرتا ہے وہی کرتی ہے، تو اللہ کے رسول کچھ حل نکال دیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر بیوی زیادہ حد سے بڑھ جائے تو ہلکا سا مار دینا، ہلکا سا تم اس کو مار دینا۔ اب کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ عورتیں جو ہے حضرت عائشہ کے پاس شکایت لے کر چلی آئی کہ عائشہ دیکھو ہمارے شوہر نے ہمیں بہت زیادہ مارا، ہمارے شوہر نے ہمیں بہت زیادہ مارا۔ جب اللہ کے رسول کو یہ بات پتہ چلی تو اللہ کے رسول خطبہ دیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، اہلکم